صاحب نے بھی ابھی تذکرہ کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو لگتا ہے اب ویسے ان کے ساتھ نہیں ہے جیسے پہلے تھی. بیگیج کیری کرنا بہت مشکل ہے ان کی حکومت کا. تو اب آپ نے کہا کہ ویسے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے, تو یو آر آلسو لوکنگ ایٹ دیٹ فیکٹر کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے یا نہیں. بٹ وی مسٹ, جس طرح آپ بھی ابھی کہہ رہے تھے, وی مسٹ ٹیسٹ دا واٹرز کہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے جو ارکان تھے, جب ہم نے ماضی میں عدم اعتماد موو کیا تو ہمارے ارکان کے اوپر پریشر ڈالا گیا. سنجرانی صاحب کے جی ہاں بالکل, اور ہمارے ارکان کو نیب کے مقدمات سے ڈرایا گیا اور جو میجورٹی تھی اس کو مائنورٹی میں تبدیل کیا گیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے جو کردار اس وقت ادا کیا تھا. کیا اس بات میں صداقت ہے کہ جب پرائم منسٹر نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا اس وقت بھی کچھ لوگوں کو فون کالز آئیں؟ جی بالکل, اس وقت بھی آئیں, بالکل آئیں. اور جب اس طرح اور پھر جب سیاست کو راستہ نہیں دیا جائے گا تو پھر اب تمام جماعتیں پھر ایونچولی سڑک کا رخ اختیار کریں گی. اور جب سیاست سڑک پر شفٹ ہو جائے تو پھر اس میں جو کیوس پھیلے گا, اس میں جو اناکی پھیلنے کا جو خدشہ ہے, پھر اس کی ذمہ داری بھی حکومت میں ہوگی. تو ہمیں سیاست کا راستہ بند نہیں کرنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کو اپنے رول سے آگے بڑھ کر رول نہیں ادا کرنا چاہیے. ہمیں اس ملک کو اگر آگے لے کر چلنا ہے ملک صاحب, جن کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں ان کرائسس کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ ہم اس ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دیں. ایک حکومت کے پاس مینڈیٹ ہو ہمیں اس کرائسس سے نکالنے کا. جو ابھی نو کانفیڈنس ہے, میں علی صاحب کی طرف جاؤں گا, لیکن اس سے پہلے ایک بات بتا دیں. اس کے متعلق نون لیگ والے کہتے ہیں کہ یہ ایک عارضی انتظام ہوگا. نو کانفیڈنس کی شکل میں جو بھی وزیر اعظم آئے گا وہ بیسک الیکٹورل ریفارم کے اوپر کام کر کے تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنائے گا as soon as possible. یہی اتفاق ہے. ایگزیکٹلی جی, کیونکہ الیکٹورل ریفارمز کے بغیر الیکشن ہی واحد حل ہے. الیکٹورل ریفارمز کے بغیر الیکشن میں جانا, صرف جو ایک عارضی حکومت ہو وہ یہ کام کرے اور اس کے بعد الیکشنز ہو جائے.